ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی اہم خبروں میں قومی سطح پر تو کافی کچھ خبریں ہیں۔ نفرت، تعصب، یہ روز کا جو ہے ہمارا معاملہ ہے۔ ایک دوسرے کی حقارت، زبان کے مسئلے پر جو ہے دنگا مشتی، یہ تو آج کے اخبارات میں بھی ہے۔ تو کس طریقے سے تعصب برسا جا رہا ہے، کس طریقے سے اللیگل یعنی آکوپیشن، تجاوز، اس کے خلاف کارروائی، اور کیسے بنگالیوں سے نفرت۔ دیکھیے، کلکتہ ڈیڈ لائن سے بڑی خبر آئی ہے ممتا بنرجی کے حوالے سے۔ سیریا میں بین الاقوامی سطح پر سیریا پہ کیوں بمباری کی گئی؟ سیریا میں کیا ہو رہا ہے، یعنی ملک کے شام میں کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیل جو یعنی سیریا کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اسرائیل کی دوست ہے، پھر ایسا کیا ہو گیا؟ تو دیکھیں، یہ بھی ایک بڑا عجیب صورتحال ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایران بھی خبروں میں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ تو روز ہی خبروں میں آتے ہیں، شاید ہی کوئی دن ہوگا جو خبروں میں نہیں آتے ہوں گے وہ، مگر جب سے 20 جنوری سے برابر وہ ہر دن خبروں میں ہے۔ تو اب دیکھیں گے، وہ ٹیرف کا معاملہ ہے ان کا چل رہا ہے، وہ بھی ہے، کنوڑی یاترا چل رہی ہے، غزہ میں بدترین صورتحال ہے، اور اب کتابیں بدلی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، NCERT جو مرکزی جو ہے نصاب یعنی بچوں کو پڑھانے والی کتابوں میں اب نفرت بھری جا رہی ہے، ان کو پروسا جا رہا ہے۔ دیکھو بھائی، یہ لوگ تھے، ان کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ تھا، یہ لوگوں کی حکومت تھی، اور اس میں کیا کیا انہوں نے کیا۔ دیکھیے، تھوڑا اچھی بات ہے۔ تو NCERT کا جو ہے وہ بھی آج 8ویں اور 7ویں جماعت کی کتاب کا معاملہ چل رہا ہے، اور روس یوکرین وہ بھی خبروں میں ہے آج۔ اور ازواجی تشدد، پہلے تو ہم سنتے تھے جہیز کے نام پہ لڑکیوں کو مارا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، کہیں ستی کے نام پہ، وہ تو خیر پرانی بات ہو گئی وہ تو۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ حیدرآباد سے ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک بیوی نے اپنے شوہر کو ہی مار دیا زہر پلا کر۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ناجائز تعلقات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ایک تقریباً 900 شوہروں کی ہلاکت بیویوں کے ہاتھ میں ہوئی؟ دیکھیے، یہ خبر ہے، تو اس کے عدد و شمار بھی دیے گئے ہیں، اور یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں عدد و شمار نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے پر، جو مرکزی وزیر داخلہ کے تحت کام کرتا ہے۔ تو دیکھیے، اتنی بڑی تعداد کیوں ہو رہی ہے؟ خیر، وائس ورثہ اس سے زیادہ عورتیں بھی مری ہیں شوہروں کے ہاتھوں، وہ خیر، لیکن اہمیت کیوں عورت اپنے شوہر کو کیوں مارتی ہے؟ تو یہ بھی ایک نقطہ ہے، سماجی نوعیت سے ہے۔ خبر اپنی جگہ ہوگی، لیکن اس پر لوگ جو ذمہ دار ہیں، جو فکر رکھنے والے ہیں، کیوں غور نہیں کرتے؟ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے، محرم کی 21 تاریخ اور 17 جولائی۔ چلتے ہیں پہلے تعصب کی صورتحال ہے، چونکہ ملک میں اب یہی روز پروسا جا رہا ہے، ہر دن ہم دیکھتے ہیں یہ تعصب کی بنیاد پر ایسا ہوا۔ تو گزشتہ جب سے دلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار آئی تو وہاں تو بڑا عجیب کھیل چل رہا ہے۔ کئی کہا کہ 15 سال کی گاڑیوں پہ پیٹرول نہیں دیں گے، پھر وہ عجیب معاملہ ہو گیا، پھر دوسرے دن چند گھنٹوں کے بعد نہیں یہ نہیں، ایک دن کے بعد کہا نہیں، اس کو ہم واپس بھی لے لیتے ہیں، پھر کہا کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، وہ پریکٹیکل نہیں ہے، اور اب پہلے یہ کہا گیا کہ ہم کسی کو جو ہے جھوپڑ پٹی کو یعنی والوں کو بے دخل نہیں کریں گے، لیکن اب پوری طریقے سے ہو رہا ہے۔ اب بنگالی بستی کو، جے ہند یعنی کالونی ہے، ایک علاقہ ہے جہاں بے شمار بنگالی لوگ آتے ہیں، بنگالی بستے ہیں، اور وہ دلی کے مختلف علاقوں میں کام کرتے ہیں، مزدور لوگ ہیں زیادہ تر۔ ان کے خلاف کارروائی شروع کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ روہنگیا ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ ٹیگ لگا دیا گیا، اور سوشل میڈیا پر جم کر چل رہا تھا۔ تو اب اس پر کافی بڑا احتجاج ہوا۔ اب اس کے خلاف کلکتہ میں اتنی بڑی ریلی نکالی گئی بنگالیوں کے تحفظ کے لیے۔ کیا اس ملک میں بنگالیوں کا جینا منع ہے؟ کیا اس ملک میں بنگالی اپنی عزت و نفس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا ہے؟ یہ کئی سوال ہیں جو ممتا بنرجی نے کیے، اور ریلی میں انہوں نے کھلے طور پر چیلنج کیا بی جے پی کو، اور کہا کہ بی جے پی کس طریقے سے ایک خاص یعنی دیکھیے، اب بنگال میں بھی ہندی پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن خیر بنگالیوں نے اتنی مخالفت بھی نہیں کی،
جبکہ دیگر ریاستوں جیسے مہاراشٹر مخالفت کر رہا ہے. تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بی جے پی جو بنگال کو فتح کرنا چاہتی ہے، وہاں الیکشن جیتنا چاہتی ہے، تو کیا اس طریقے سے بنگالیوں پر تعصب کر کر وہ جیتے گی؟ کئی سوال. ایک بڑی خبر آئی ہے کلکتہ سے، جو بڑی ریلی نکالی گئی اور اس میں بی جے پی کو کس طریقے سے مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ وہ صرف ایک گجراتی کلٹ کے لیے کام کر رہی ہے. جتنے اب صنعت کار ابھر کے آئے ہیں وہاں سے گزشتہ 10-12 سال میں، جو دیکھیے اڈانی کی مثال ہے، 2013 میں ان کی جو ریٹنگ تھی 700 تھی، اب یہ ابتدائی 10 لوگوں میں شامل ہو گئے. اتنی دولت کہاں سے ہے ان کی؟ یہ گجراتی ہیں. امبانی کو تو خیر وہ تو پہلے سے آپ کو معلوم ہے. اس طریقے سے 8-9 جتنے بڑے کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ سب گجراتیوں کو دی جاتے ہیں. جتنے بڑے لوگ ہیں جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں وہ گجراتی کے لوگ ہی ہوتے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کبھی اعتراض نہیں کیے، گجرات بھی ہندوستان کا حصہ ہے، لیکن کیوں بنگالیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے؟ یہ بڑی سچویشن ہے. تو یہ ایک خبر آئی ہے. دوسری جو خبر ہے بہرائچ میں، دیکھیے بہرائچ میں ایک جلال الدین صاحب، ان کا محل نما یعنی مینشن تھا بہت بڑا، اس کو تباہ کر دیا. اب کہا کہ نہیں، اب تو چھوٹو موٹو کے بھی گھر جلانے، چھوٹے چھوٹے جو جھوپڑ پٹی وغیرہ کے جو ہے وہاں کہا کہ نہیں یہ غیر مجاز ہے یہ پورا. لہٰذا بڑے پیمانے پر اتر پردیش میں، اور وہ بھی کون سے آپ کو سمجھ گئے، جہاں بلڈوزر چلتا ہے وہاں سمجھ جانا کہ کوئی نہ کوئی مسلمان ہی کا گھر ہو سکتا ہے، دوسرا گھر نہیں ہو سکتا. جہاں گولی چلتی ہے، جہاں لاٹھی برستی ہے، تو سمجھ جانا کہ چونکہ اس پہ نام لکھا ہوتا ہے کس پہ لگنی ہے، کس کو مارنی ہے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ صورتحال ہوئی ہے. اور وہیں کنوڑ یاترا میں دیکھیے اب تو یہ میڈیا بند کر دیا، سوائے ایک اخبار کے جو دینک بھاسکر ہے وہ برابر خبریں دے رہا ہے. کہا کہ اتنا تشدد، اتنا، اور کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام، کوئی آنا نہیں، چونکہ لوگ خوف سے، چونکہ اگر کنوڑیا کو کچھ ہو جائے گا تو قانون تو ان کے ہاتھ میں ہی آ گیا، کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو، کچھ نہیں. گھنٹوں سے ٹریفک جام، وہ بھی بڑے بڑے ایکسپریس وے پہ. یہ دینک بھاسکر کی خبر ہے. اور اس پر کانگریس نے بڑا ایک اعتراض کیا. دیکھیے کانگریس نے مدھیہ پردیش کے واقع، مدھیہ پردیش میں بھی یہی ہو رہا ہے، تو کہا کہ کانگریس نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ دوہرا معیار، ایک ملک دو قانون کیوں؟ کنوڑ یاترا کے لیے تو پوری طریقے سے روڈ بلاک کر دی جاتی ہے، بلکہ جو راستے سے جو ڈھابے، ہوٹل، دکانیں سب ہیں اس پر ایک پابندی لگا دی جاتی ہے. اور جب نماز کے لیے صرف 10 منٹ لیتے ہیں وہ لوگ، اس سے بڑھ کر نہیں لیتے. اگر سڑک پہ 1-2 صف بھی بن جاتی ہے، یعنی ایک لائن بن جاتی ہے، اس پہ لات مار کے آپ اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر کرتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں ان کو. یہ دوہرا معیار کیوں؟ اس پر جو ہے خود کانگریس کے قائدین نے سوال کیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور دوسرا جو زبان کا تعصب، اب بھائی مہاراشٹر میں ہندو کیوں ناقابل قبول ہو گئی ہے؟ اب خود ایک وزیر کہہ رہا ہے جو ہمیشہ غلاظت بکتا ہے، اس کی زبان سے سوائے جو ہے فضلے کے اور کچھ نہیں نکلتا. اس نے کہا کہ نہیں اب یہ سب تمام جو ہے یعنی نماز پر، اذان پر ہندی میں دینی، مراٹھی میں دینی چاہیے، بات خوب مراٹھی میں دینی چاہیے. تو دیکھیے آپ اس حد تک، اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی چونکہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. اس کو جیسا کہتے ہیں نا ریپ، جو ہے جس قسم کے دیوانے کتے ہوتے ہیں اس طریقے سے کسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو بکتے رہے. تو لیکن اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اس نے کھلے عام چیلنج کیا، کہا کہ جاؤ مسلم بستیوں میں جا کے ہندی کے، مراٹھی کے اوپر نفاذ کرو، کیوں دیگر لوگوں کو کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے وہاں کئی بہاری، بھوجپوری اور یو پی کے لوگ روزگار کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، لیکن وہاں زبان کا مسئلہ چل رہا ہے. اور اس طریقے سے ایک اور خبر تعصب کی آئی ہے، بڑی خبر آئی ہے، NCERT یعنی مرکزی نظام، جیسا SCERT ریاستوں میں ہوتی ہے، جو یہ قومی سطح کی NCERT قومی سطح کی نیشنل کونسل فار ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کے نام سے ہوتی ہے. اب اس میں 8ویں اور 7ویں جماعت کی جو سوشل سائنسز کتابیں ہیں، سماجی علوم کی جو کتابیں ہیں، اس کو تبدیل کر دیا گیا. اب نہ صرف مغلیہ سلطنت بلکہ دہلی سلطنت، شہاب الدین غوری سے لے کے ابراہیم لودھی تک، یہ پوروں کو سفاک، قاتل
مندروں کو توڑنے والا، بلکہ اکبر کو بھی بتا دیا. اکبر نے کہا کہ اکبر کے بیان سے کہا کہ دیکھو میں نے کتنے کافروں کا قتل کر دیا ہے. انفلٹریٹرز کے جو انگریزی لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا معنی کافر ہوتے ہیں، قتل کر دیا گیا ہے. اب یہ جبکہ اکبر کا معاملہ ہی کچھ اور تھا. اس نے دین الہی نکالا، اس نے اپنے دربار میں بے شمار ہندو، خود اپنے گھر میں انہوں نے ہندو جو ہے اپنے حرم میں داخل کیے ہندوؤں کو. اتنا سارا جو ہے اس کا سیکولر کردار تھا، خود اپنے مذہب سے ہٹ گیا تھا وہ انہیں سیکولر کردار کے لیے. بیربل، تانسین، یہ دیکھیے تانسین جیسا جو ہے اپنی وقت کا سب سے بڑا موسیقار، بیربل اپنے وقت کا بہت بڑا دانشور، اور اس طریقے سے بے شمار لوگ. لیکن اس کو بھی کہا نہیں یہ تو اس نے اتنے لوگوں کا قتل کیا، 30,000 لوگوں کا، اب گنتی کریں انہوں نے، اور اتنی لوگوں عورتوں کو غلام بنایا، فلاں کیا. اورنگزیب کے بارے میں تو یہ تو متھرا وارانسی اب جو مسئلے ہیں نا یہ اسی کی وجہ سے ہو رہی. اس نے مندروں کو توڑ کے مسجدیں بنا دی، اس نے جزیہ لگا دیا لوگوں کو تعصب کرنے کے لیے. واہ. اور آپ میں اس میں اگر آپ مان بھی لیجیے کہ اگر وہ ویسی ہیں پھر آپ کون سا کام کر رہے ہیں. دیکھیے ایک لسٹ آئی ہے ایک این جی او کی کہ گزشتہ 14 سال کے دوران، 11 سال کے دوران 2014 سے انہوں نے سینکڑوں نہیں لاکھوں مسلمان، لاکھوں، سینکڑوں بھی نہیں. اب جیسا کہ آسام میں گزشتہ دنوں جو تقریباً 18,000 مکانات کو کیا، جس میں سے 42,000 لوگ متاثر ہو گئے، روڈ پہ آ گئے پورے. ایک ہفتے کی بات ہے بالکل. اس طریقے سے آپ دیکھیے 2014 سے لے کے انہوں نے لاکھوں لوگوں کو بے خبر کیا. اور ایک لسٹ آئی ہے کہ جس میں کتنی سینکڑوں مساجد، عیدگاہیں اور خانقاہیں، درگاہیں، اس کی بڑی تعداد آ گئی. وہ اس وقت تو میرے پاس اس وقت صحیح عدد و شمار نہیں ہے، لیکن جو بتایا، جو میں نے پڑھی ہے اس میں، اور اس میں تفصیلات دی گئی ہیں، مقام کا نام، شہر کا نام، علاقے کا نام، تاریخ. اس حد تک یعنی آپ دیکھیے یہ اس حد تک یہ ظلم بڑھ گیا ہے. اب یہ جو این سی آر ٹی، نیشنل کونسل فار ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کا جو ہے یہ کتاب میں تبدیلی پر کہا کہ نہیں سکھوں نے تو بڑا وہ کیا ہے، سکھوں کی طرف سے خوشی. اب ٹھیک ہے، یعنی دو مائنورٹیز کو لڑانے کی جو بات ہوتی ہے یہ چیز ہو رہی. تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے دور میں، یہ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ اندازہ نہیں کر سکتا. جیسا کہ میں مثال دے رہا تھا کہ مراٹھی کے جو، تو یہ خود ایک دن ان کے گلے پڑنے والی ہے. ایک اور یہ کیرلا کی جو نرس صاحبہ ہیں نمیشا پریا، ان کے بارے میں ان کی سزا جو کل ہونے والی تھی وہ روک دی گئی ہے. خیر وہ سزا ہوگی نہیں ہوگی وہ سوال الگ ہے، لیکن وہ تو فی الوقت تو کیپٹن ابائنس رکھ دیا گیا، یعنی ان کی جو سزائے موت تھی اس کو فی الوقت ٹال دیا گیا ہے. تو اب اس پر جیسا کہ میں کل ذکر کر رہا تھا کہ ایک بہت بڑے جو ہے کیرلا کے ایک بہت بڑے صوفی ہیں، انہیں ابو بکر احمد مسلیار نوریا کے بہت بڑے اسکالر ہیں. انہوں نے وہاں کے روحانی پیشوا سے یمن کی بات کی، تو کہا کہ فی الوقت ان کو ٹال دیجیے گا اور وہ خاندان والوں سے بات کیجیے. خیر خاندان والے مان رہے نہیں مان رہے وہ بھی خبر آئی ہے، ابھی تک انہوں نے نہیں مانا. وہ پھر اگر وہ نہیں مانیں گے ایک تاریخ دی جا رہی ہے اس کے بعد کریں. لیکن میں کل دیکھ رہا تھا ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، گودی میڈیا ہے، یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی صوفی کا وہ نہیں ہے، بلکہ مرکزی حکومت برابر لگی ہوئی ہے. تو آپ کو یاد دلاؤں گا، میں پرسوں کی بات ہے، سپریم کورٹ میں یہ عرضی آ گئی تھی کہ اس کی زندگی کو بچاؤ. تو سپریم گورنمنٹ آف انڈیا اس کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سرکاری وکیل نے ہاتھ اٹھا دیا، نہیں صاحب ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم بے بس ہو گئے، اب اس کو مرنے دیجیے گا، ہم کچھ کام نہیں کر سکتے، ہم پورے طریقے سے ہمارے آپشنز پورے ختم ہو چکے ہیں. اب نہیں ہماری کوشش جاری ہے، کوئی کسی کا انوالومنٹ نہیں ہے. ارے اتنے یعنی احسان فراموش قوم، احسان فراموش سسٹم، یہ خود ان کی تباہی ہوگی آج نہیں تو کل. آج تو پھر گلگلے تل رہے ہیں لوگ. تو دیکھیے خیر وہ لوگ کیرلا میں جو لوگ ہیں اس سے بے تعلق ہے، بولنے دیجیے ٹھیک ہے نا، سب سرکار کریڈٹ لے تو ہمیں کیا، ہم کو زندگی بچانی تھی ایک عورت کی، ہم نے کوشش کی، خیر ہوگی نہیں ہوگی وہ سوال الگ ہے. تو کوشش تو کر رہے ہیں. پھر حالانکہ بڑے ضعیف آدمی ہیں، شاید 90 سال کے ہو گئے، 90 سال سے اوپر بھی ہے، اور کافی بڑا ان کا مقام ہے پوری دنیا میں، اور مسلم ورلڈ میں تو کافی مقام ہے، اور بہت ہی غیر نظائی شخصیت ہیں. یہ ان کا کافی سمان ہوتا ہے مسلیار صاحب کا. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ لوگ ارے وہ صوفی مسلمان کا کریڈٹ جا رہا ہے اس کا بچانے کا، ایک ہندو لیڈی کو جو ہے مسلمان بچاتا ہے، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو خود انہی کے لوگوں کہہ رہے ہیں ارے نہیں وہ سپریم کورٹ میں تو یہ بیان دیے تھے
نہیں نہیں وہ الگ تھا بیان، وہ وکیل دیا تھا، ہم تو نہیں دیے نا، بلکہ اب وزارت خارجہ کی طرف سے نہیں کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ یہ معاوضہ کی ادائیگی اگر وہ رک دیتا ہے، وہ خاندان مانتا ہے تو معاوضہ ادا کیسا کرنا چاہیے وہ سلسلے میں، اور سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ تو ان کے دوہرے معیارات کی تفصیل آج کے اخبارات، آج کے جتنے اخبارات ہیں سب پڑھی ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ کے ساتھ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا وقفے کے بعد۔ ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب دوسرے حصے میں اب آپ کو کچھ مانسون کے بارے میں بتاتے ہیں، مانسون ملک میں کس طریقے کا چل رہا ہے۔ دیکھیے ابھی بھی اتراکھنڈ، ہماچل، آسام اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں سیلاب کی صورتحال ہے۔ گجرات، راجستھان میں بھی سیلاب کی صورتحال ہے۔ ادے پور ایک شہر ہے، کوٹا ایک شہر ہے راجستھان کا، وہ تقریباً سیلاب کا متاثر ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور دوسری طرف ایک وارننگ دی گئی ہے محکمہ موسمیات کی کہ خلیج بنگال میں ہوا کا دباؤ ممکن ہے اس ہفتے میں، یعنی آج سے ممکن ہے، یہ 10 دن تک چلے گا۔ یہ 2 قسم کا ہوا کا دباؤ آئے گا اس میں، جس کی وجہ سے ساؤتھ میں تامل ناڈو، چنئی، نیلور، وشاکھاپٹنم کی پٹی، پھر اس کے ساتھ ہی تلنگانہ اور جنوبی معاف کیجیے گا شمالی کرناٹکا میں یہ بارش ہو سکتی ہے کئی علاقوں میں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب رہی بات پانی کا مسئلہ، دیکھیے پانی کے لیے بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ آندھرا پردیش تقسیم ہو گیا، لیکن تقسیم کے ساتھ ساتھ پانی بھی تو تقسیم ہونی ہے۔ تو کل دہلی میں آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو، تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی، ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ویسے بھی ایک گرو چیلے ہیں دونوں، تو دونوں کی جو کیمسٹری ہے وہ بہت پرفیکٹ کیمسٹری ہے۔ تو خیر کوئی تنازع تو نہیں ہوا، بہت سی بات چیت مل جل کے کرنے کی بات کی گئی، اور ایک میٹر لگانے کی بات کی گئی کہ کتنا پانی کس کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو خیر ایک قسم کا میٹر ہے جس کا ذکر کیا گیا آج کے اخبار میں، اور یہ اس طریقے سے دونوں میں ایک مل کے رہنے میں بہتری ہے۔ تو خیر ایک ایک بوند کے لیے لڑتے رہیں گے تو کتنا بوند یعنی سمندر میں پھینک رہے ہیں دونوں ملک، دونوں ریاستیں۔ تو یہ دیکھیں آپ کتنا خلیج بنگال میں کتنا پانی دریائے کرشنا کا، دریائے گوداوری کا جاتا ہے، سینکڑوں ٹی ایم سی پانی ویسٹ ہوتا ہے، چونکہ ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس نہ ریزروائر ہے۔ ہائی وے ریزروائر تو جیسا کہ کالیشورم بنایا گیا، لیکن اس میں کرپشن، فلاں بنایا گیا اس میں کرپشن تو ہماری زندگی کا ایک حصہ خون میں اتنا داخل ہو چکا ہے کہ وہ مشکل ہے، خون کو جو ہے ٹرانسفارمیشن کرنا بڑا مشکل ہو گیا، یہ قسم کی۔ اب رہی بات عالمی خبروں میں، ہم پہلی خبر لیں گے سیریا پہ۔ سیریا میں تابڑتوڑ اسرائیل نے حملے کیے، بڑا عجیب لگا مجھے، پہلے تو تھا بھئی یہ معاملہ کیا ہے۔ یہ سیریا تو امریکہ کے اس میں غلبے میں آ گیا، وہ بھی غلامی قبول کر لی اس نے، اور اسرائیل کے ساتھ 2 مرحلے کی بات چیت ہوئی ہے، ایک تو امارت میں، دوسرا آذربائیجان میں، ان کی 2 بلکہ وہاں کا صدر جو اسرائیل، وہ سیریا کا جو نیا صدر بنا ہے وہ بھی اس میں شامل رہا۔ پھر یہ کیا معاملہ ہے، ایک دم ایسا کیا ہو گیا؟ ویسے تو اس سیریا کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ اب اسرائیلی طیارے جو سویدا نام کا جو جنوبی شہر ہے، جنوبی بلکہ وہاں ایک ان کی گورنٹ ہے، وہاں کی چھوٹی حکومت، لوکل گورنمنٹ بھی ہے، جہاں دروز طبقے کی آبادی زیادہ ہے، وہاں اس نے ان ٹھکانوں پر بمباری کی جو بدو کے ہیں، جو ڈیزرٹ کے رہنے والے ہیں، اور خود سیریائی فوج کے خلاف انہوں نے بمباری کی، بلکہ دمشق میں فوجی ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کر دیا، دھجیاں اڑا دی۔ ارے بھائی یہ کیسا، میں آپ کا دوست ہوں نا؟ ارے ہاؤ بھائی دوست ہیں تو ہمارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی نا، یہ جو ہمارے لوگ ہیں دروز، ہمارے لوگ ہیں، دروز ایک کمیونٹی ہے جو مسلمان تو نہیں ہوتی بتا رہے ہیں، لیکن ان کے عقیدے وغیرہ ملتے جلتے ہیں اسلام سے، بالکل وہ اللہ کو مانتے ہیں، ایسا کچھ ہے وہ۔ تو خیر دروز چونکہ اسرائیلی لوگ ہیں، اسرائیل کے پسندیدہ لوگ ہیں یہ دروز، دراصل ان کا جو اصل مقام ہے وہ سیریا ہی ہے، سیریا اور ایجپٹ ہے، دروز کا جو ہے لبنان ہے، یہ 3۔ لیکن چونکہ یہ پورے اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں، یہودیوں کے لیے کام کرتے ہیں، دروز کا جو طبقہ ہے، تو اب وہاں یہ ہوا ہے، سویدا نامی جو صوبہ ہے، چھوٹا صوبہ ہے وہ، یہاں ان کی اکثریت ہے، تو یہاں جو عرب ٹرائبس ہے جس کو بدو کہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں بے شمار سینکڑوں، مطلب 120-125 لوگوں کی ہلاکت بھی ہوئی۔ تو اب اس کو روکنے کے لیے سیریا کی فوج داخل ہو گئی، ہوتے ہی اب اسرائیل کو غصہ آ گیا، ہاں ہم، اور آپ دیکھیے دروز کو پوری طریقے سے ہتھیار اسرائیل سپلائی کرتا ہے، یہ دروز کے جنگجوؤں کو، مطلب وہاں کے لوگوں کو،
کہ بھائی تم کرو بالکل انڈیپینڈنٹ گزارو. نہ صرف یہ بلکہ کئی یہودی سرحد کو پھلانگتے ہوئے، سرحد کیا ہے وہ پھلانگتے ہوئے اس سویدھا کے یعنی صوبے میں داخل ہو گئے اور روس کی مدد کرنے کے چلے گئے. تو ایسے میں جب سیریا کی فوج آئی اور کہا کہ نہیں ہم دونوں میں امن کرائیں گے پھر وہ کریں گے، تو اب اس پر ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے بم باری شروع کر دیا. کہا کہ دیکھو دوستی اپنی جگہ ہوگی لیکن ہم کمپرومائز نہیں کرتے، یعنی ہماری سلامتی سب سے اول ہے اور یہی ہونے والا ہے. دیکھیے اب ایک ایک کر کے آنے والے دن میں آپ ایک خبر پڑھیں گے، مصر میں، جارڈن میں جو پڑوسی ہے وہ بھی بمباری کر کے ان کو تباہ کر دے گا. ارے نہیں یہ ہماری سلامتی کو خطرہ ہے، وی ہیو دا رائٹ ٹو ڈیفینس. یہ ایک بڑا اچھا ان کا جملہ ہے جس کو یورپ، امریکہ، یہ جتنے ان کے چاہنے والے ہیں پورے ملک، یہاں نہیں اسرائیل کو رائٹ ٹو ڈیفینس ہے. اور وہی رائٹ ٹو ڈیفینس کی وجہ سے اس نے ایران پر حملہ کیا، جبکہ ایران کی سرحد اس سے ملتی ہی نہیں، اس پہ حملہ کیا. اس طریقے سے اب رائٹ ٹو ڈیفینس کے نام پہ سیریا پر اس نے حملہ کیا. اور کوئی مذمت نہیں کسی کی، خود عربوں کی مذمت نہیں، عرب لیگ ان کی مذمت نہیں، GCC ان کی مذمت نہیں. ارے نہیں یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، غور کریں گے یہ بدو کیوں لڑ رہے ہیں جبکہ بدو اصل عرب ہیں. تو دیکھیے اس طریقے کی صورتحال اور ایک ایک کر کے ہونے والی ہے. آج سیریا کا، کل لبنان تو خیر تباہ ہو چکا ہے، سیریا بھی تو خیر تباہی ہے. اب جارڈن کی، ایجپٹ کی باری ہے، اس کے بعد آہستہ جائیں گے وہ سعودی عرب تک آئیں گے. نہیں جناب اب تو ہم، کیونکہ آپ سے ہم کو تکلیف وہ ہونے والا ہے، ہم وی ہیو دا رائٹ ٹو ڈیفینس، لہٰذا آپ کو ہم کمزور کرنا چاہتے ہیں. چلیے آپ طاقتور نہیں ہو سکتے آپ. تو یعنی اس کی، ان کی سلامتی، ان کا وہ، ان کی برتری یہ مسلمہ ہے. یہی ہے یہودی کلچر میں نے یہودی کلچر کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، یعنی غیر یہودیوں سے بھی پڑھا، پھر یہودیوں سے بھی پڑھا. اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں سب سے افضل اور اشرف ساری دنیا میں ہم ہیں، ہم سے سب نیچے ہیں، ہمارے سب غلام ہیں. خود امریکہ غلام ہے ان کا، اسرائیل کا. دیکھیے امریکہ کی بجٹ کا 7% یہ اسرائیل پہ خرچ ہوتا ہے. امریکہ میں کئی لوگ بے روزگار ہیں، سڑک پہ ہوتے ہیں، بہت مشکلات زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں. ان ٹیکسوں سے اسرائیل کو پالا جاتا ہے. اور اسرائیل میں آپ دیکھیے میڈیکل فری، ایجوکیشن فری، اور نئی کام کرنے والے کو پوری طریقے سے اسٹائفنڈ مست میں کھا جاتے ہیں. ارے یار امریکہ تو ہمارا غلام ہے نا، اس طرح ساری دنیا سے لوٹتا ہے، ہمارے کو دیتا ہے. تو یہ شرم آنی چاہیے امریکن کو کہ اس طریقے کے تم لوگ پالتے ہو. تو خیر یہ صورتحال ہے. دوسری جو صورتحال ہے عالمی خبر میں غزہ کی سچویشن ہے. اب غزہ میں دیکھیے اب بھگدڑ، اب یہ کہا کہ نہیں حماس کے ہتھیاروں کی وجہ سے بھگدڑ ہوئی. ارے بھائی ان کے ہی ایجنٹ، انہوں نے کچھ اپنے پالتو کتوں کو ہی پالا ہے جو جا کے وہ ڈسٹربنس کرتے ہیں، دھکم پہل کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بہت بڑی جو ہے اسٹمپیٹ ہوئی جس میں 22 لوگوں کی ہلاکت ہوئی. اس کے علاوہ فیرنگ کا واقعہ غذا کے سنٹر پر، پانی کے سنٹر پر، اس طریقے سے وہاں ایک ہر دن ایک عذاب ہو رہا ہے. اور ایسا عذاب آپ ایک ویڈیو برداشت نہیں کر سکتے جس کا دل نرم ہو. ہم کوئی بڑے مشکل سے یعنی سینے پر ہاتھ رکھ کر ہم کو دیکھنا پڑتا ہے بعض وقت. تو ایسے ایسے یعنی دل خراش منظر ہوتے ہیں بچوں کے، خاص کر اندازہ نہیں کر سکتے. تو دیکھیے یہ سچویشن غزہ کی چل رہی ہے اور دنیا پوری خاموش ہو گئی ہے. نہیں یوز ٹو ہے سب، بھی روز اتنے تو مرتے ہی مرتے ہیں نا، اب اس میں کیا ہے، آپ اس میں غم کرنے کی کیا بات ہے. جنگ بندی کئی کی جنگ بندی ہے، جب صفایا ہی پورا ہو جا رہا ہے تو اب جنگ بندی کیا ہے. قطر، سعودی عرب، امارت، یہ تینوں جو ہے یعنی اس طریقے، اور ایجپٹ بھی ہے، جارڈن بھی اس کے اندر، یہ پورے تو پورا اسرائیل کے مددگار ہیں بالواسطہ طور پر. اور یہی ہے تباہی کرنے والے فلسطینیوں کی، بلکہ انسانیت کی تباہی کرنے والے یہی ممالک ہیں. اور اس میں ترکی، پاکستان، آذربائیجان، ان کے نام بھی آپ بالکل ہیں کس طریقے سے ان کی مدد ہوتی ہے. تو یہ سچویشن ہو رہی ہے. اب رہی بات ڈونالڈ ٹرمپ کی، بنا ان کے، کیونکہ ڈان ہے یہ پورے ورلڈ کے ڈان ہے نا، تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں اب کیا کرا، انڈونیشیا کے ساتھ معاہدہ ہو گیا. اب انڈونیشیا کی جتنے بھی گڈس آتی ہیں ان پر اب 19% غنیمت ہے. 19% کہا کہ نہیں معاہدہ ہو گیا ان کے ساتھ، کیونکہ یہ لوگ شرافت سے رہتے ہیں، کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے سے ان کو کوئی تنازع نہیں ہے، اور وہ چین سے بھی اپنے راستہ مطلب رہتے ہیں. لیکن ان کی جو پروڈکٹ آئے گی انڈونیشیا کی، خاص کر یہ لوگ خام چیزیں جیسا کہ پام آئل ہے اور دیگر چیزیں ہیں، یہ کافی ان کے پاس ہوتی ہے. کئی زرعی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، مچھلی ان کے پاس ہوتی ہے، اور اسٹیل، معدنیات وغیرہ میں ان کی بہت مانگ ہے. تو اب ان کے اوپر 19% ٹیکس لگا دیا گیا، جبکہ پڑوسی ملک ہے کینیڈا اس پہ لگا دیا. اب یہ دیکھیے کیریبین
کیریبین یعنی ساؤتھ امریکہ کے وہ جزائر والے افریقی ملک، مطلب افریقی نژاد والے ملک، جیسا ٹرینیڈا، ٹمباکو، فلاں، یہ مختلف ممالک ہیں. اب وہ کیریبین اسٹیٹس پر اور افریقہ پر یہ ٹیکس لگا، بھاری ٹیکس لگا دیے جائیں گے. ارے بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ بالکل ایک ایسے دیکھیے، اب گنجے کو قدرت نے ناخن دے دیے، کیا کر سکتے ہیں؟ اب سر کھجا لے گا، ٹھیک ہے، وہ سر اس کا ہے، انہیں کھجا لیں گا، کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے یہ بھی بول سکتے ہیں آپ. بھائی ٹھیک ہے بھائی، اپنا سر انہیں کھجا لے رہا ہے. تو لیکن دیکھیے اس سے کتنی انسانیت کو خطرہ ہے. اب آپ دیکھیے آتے ہیں روس اور یوکرین کی طرف آتے ہیں، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ جنگ میں شدت ہو گئی ہے. اب انہیں 50 دن کی مہلت دی ڈان نے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے، 50 دن کے اندر اب ہو جانا چاہیے، بند ہو جانا چاہیے. تو پوٹن کہتے ہیں دیکھو بھائی میں تو آج بھی 50 دن کیا 5 گھنٹوں میں بند کرنے تیار ہوں میں، لیکن میری شرائط پر یہ نہیں، آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. یورپی یونین ہو، آپ ہو، مجھے تو ہے اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے آپ کتنی سینکشنز لگا رہے ہیں، لگا دیے، 500 سے بڑھ کے سینکشن لگا دیے آپ نے، میں کچھ کہوں نہیں، آپ کا مرضی ہے، آپ کا اختیار ہے، میرا جو اختیار ہے میں وہ کروں گا. تو یہ انتہائی بربریت والی سے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ٹلتی رہی، جنگ آگے بڑھتی رہی، تو یہ معاملہ آگے چل کر اور متاثر کن ہو سکتا ہے. تو یہ بھی خبر ہے. اور دوسرا جو ہے پاکستان سے خبر آئی ہے کہ پاکستان میں عمران خان ایک نئی تحریک شروع کرنے والے ہیں، اور یہ وہاں کا جو ڈکٹیٹر ہے، جو اصل حکمران ہے، اس کا نام ہے عاصم منیر. تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ زرداری کے ساتھ اس کی بڑی یعنی معاملہ چل رہا ہے. کہا کہ تو صدر کے قابل نہیں ہے، میں صدر بن جاؤں گا، مجھے ریٹائرمنٹ ہوتے ہی میں صدر کا عہدہ سنبھال لوں گا. تو اب چلیے ٹھیک ہے، ایوب خان، یحییٰ خان، اس کے بعد ضیاء الحق، مشرف، چلو ایک اور ہو جائے، کیا ہونے کا ہے، چلو ایک دو ٹکڑے ہو جائے، کیا ہونے کا ہے اس میں بھی. تو اب ہونے والا ہے یہ چیز. تو اب وہ پاکستان میں جو ہے کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو شریک ہے، یہ جس کو موبل نام کی جس نے سفارش کی تھی، اب یہ صدر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. تو یہ بھی خبر ہے. اور دوسری طرف عمران خان کی تحریک شروع ہونے والی ہے. بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے؟ بنگلہ دیش میں دیکھیے ستیہ جیت رے، وہاں بھی یہی ہندوستان میں جیسے ہو رہا، وہاں پڑوس میں اثر پڑتا ہے اس کا. بس نہیں، پرانی باقیات کو، ارے نہیں ان کا کیا معاملہ ہے، پرانا مکان تھا، وہ مکان میں بتایا گیا، پھر اس کو ڈیمالش کرتے ہوئے بتایا گیا. تو اس سے پہلے بھی رابندر ناتھ ٹیگور کا کچھ مکان تھا، وہ بھی شاید ڈھا دینے کی بات کی گئی ہے. تو ہم تو بڑی خبریں دیتے ہیں وہاں کے بارے میں، اور یہ دیکھو ایسا ہو رہا ہے، پھر ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ نہیں بتاتے ہم. نہیں ملک میں سب کچھ ٹھیک ہے، چنگا سی ہے. تو یہ سچویشن ہے. تو اس طرح سے جو ہے آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اور ایک جہاں تک ساؤتھ انڈیا کی بات ہے، اب دیکھیے جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ گزشتہ دنوں امت شاہ تامل ناڈو گئے تھے. اب تامل ناڈو میں AIDMK کے ساتھ ان کا جو معاملہ چل رہا ہے، تو وہ بھی خبر ہے کہ اب کیا تامل ناڈو میں اور بنگال میں، چونکہ نیکسٹ ایئر الیکشن ہے بنگال کے بھی تامل ناڈو کے بھی، تو اب دیکھیے یہ ہمارے چانکیہ کہتے ہیں ان کو، یہ کیا گل کھلائیں گے کہہ نہیں سکتے. تو خیر دیکھیے ملک کے حالات تو بہتر نہیں ہیں. اور بہار کا معاملہ تو ابھی بھی چل رہا ہے. بہار میں جس طریقے سے اجیت انجم جو بہت بڑے پترکار ہیں، ان پر یہ FIR کی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ فارم داخل کرنے کے پورے سچ کو باہر لا دیا تھا. یہ سب ڈھکوسلا ہے پورے طریقے سے، صرف مسلمانوں کو نکالنے کا ہے. وہ انہوں نے کھلا کہہ دیا، یہ جتنے فارم بھرے جا رہے ہیں اس میں کوئی مسلمان نہیں ہے، سارے کے سارے، وہ بھی آدھے فارما ہیں، وہ بھی ہندوؤں کے بھی، ہندو طبقے کے ہیں، صرف مسلمان کا ایک بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پورا طبقہ مسلمانوں کو ووٹ سے محروم کرنا ہے اور NRC لگانا ہے. یہ بھی انہوں نے خلاصہ کیا. یہ بھی خبر کچھ اخبارات نے دی ہے، اور صحافیوں کی تنظیموں نے بھی کہا کہ اس پر کافی اعتراض کیا ہے. میں ایک بات کہہ رہا تھا آپ سے کہ بیوی شوہر کو کیوں مارتی ہے، یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے. میں ہمارے ساتھی سے کہوں گا کہ اس پر آپ ایک ڈیبیٹ رکھیں، چونکہ جو عدد و شمار میرے پاس آئے ہیں کہ حالیہ دنوں آپ دیکھیے حیدرآباد سے خبر آئی ہے کہ ایک بیوی نے اپنے عاشق سے مل کر، جبکہ اس کے 2 بچے بھی ہیں، کیوں ایسی یعنی ناجائز تعلقات، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے NCRT کا جو، معاف کیجیے گا سوری، نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کا یہ جو اعداد و شمار آیا ہے،
اس میں بڑی تشویشناک ہے. سینکڑوں کی تعداد میں بیویوں کے ہاتھوں شوہروں کی ہلاکت ہوئی. ویسے اس سے زیادہ تعداد میں شوہروں کے ہاتھوں بیویوں کی ہلاکت ہوئی وہ بھی الگ بات ہے, لیکن یہ تعجب کی بات ہے کہ بیویاں شوہر کو پٹاپٹ مار رہی ہیں, چوبے مارے ایسا مار رہی ہیں. تو اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سماجی بحران. خیر طلاق کے واقعات کا نہیں ہے, وہ الگ واقعہ ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے کبھی, اب کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس. کہ طلاق, علیحدگی اور ناجائز تعلقات, بیویوں کے ہاتھوں شوہروں کی ہلاکتیں, یہ اس حد تک ہو چکی ہیں گزشتہ 10-11 سال کے دوران. یہ تحفہ ہے, یہ آر ایس ایس اور بی جے پی کا سماج کو تحفہ ہے کہ ہم سب کیجیے, اچھی بات ہے. اور ہم ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہم مغلیہ دور میں دہلی سلطنت میں سماجی تعلقات کیسے ہوتے تھے اس پر بھی ایک ریسرچ کر رکھے, وہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت کیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے غربت تھی, کچھ لوگوں کا ہے ماننا, کچھ واقعات بھی ہوئے, ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل بہت اچھی حکومتیں چلائیں ضرور, لیکن کہیں نہ کہیں ناانصافی بھی ہوئی کسی طبقات کے ساتھ. تو اس پر بھی بات کریں گے, اور اس حوالے سے بھی کہیں گے مقدس جو کتابیں ہندو دھرم کی ہیں, گیتا سے, ویدوں سے, رامائن سے, مہا بھارت سے, ان کے بھی ہم مطالعے کرتے ہیں. اس میں بتاتے ہیں کہ یہ سماجی معاملات کیا ہوتے ہیں, چونکہ زیادہ ماننے والے 80% لوگ وہی طبقے کے لوگ ہیں, تو لہٰذا بتانا ضروری ہے, آئینہ دکھانا ضروری ہے کہ سماج کی بے روی کا ذمہ دار کون ہے. تو خیر اس طریقے سے آج میری آپ کے ساتھ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں, پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.